اور چلتے چلتے کیا ہوا، زور زور سے اللہ کی آوازیں آنے لگیں، اللہ اللہ۔ پہلے تو میں نے غور نہیں کیا، میں نے کہا یار کتنا نیک ہو گیا ہوں میں، چل رہا ہوں اور اللہ کر رہا ہوں۔ اچانک مجھے خیال آیا کہ ابے نہیں، میرے منہ میں تو پان ہے، یہ اللہ کون کر رہا ہے؟ فرحان اشراق، کوئی اگر مسلمان قرآن کی آیت کو دیکھ کے بھی نہیں مانے تو وہ کافر بن جاتے ہیں۔ ظاہر ہے قرآن مجید کی آیت دیکھ کر بھی اگر وہ جھٹلا دے تو یہ تو کفر ہو جائے گا نا۔ اب اس میں تو اور کوئی گنجائش نہیں بچے گی نا۔ قرآن شریف کی آیت دیکھ کے بھی اگر کوئی جھٹلا دے تو بڑا مسئلہ ہے، اور ایسے لوگ ہیں دنیا میں۔ ہمارے ندیم بھائی کچھ عرصہ پہلے، چند سال پہلے، تراویح پڑھانے کے لیے امریکہ گئے۔ تو ورجینیا میں ایک جگہ ہے الیگزینڈریا، وہاں پر انہوں نے تراویح پڑھائی۔ تو تراویح پڑھا کے یہ تھوڑا بہت درس بھی دیتے تھے، یہ بیٹھے ہوئے ندیم بھائی۔ تو حضور کی شان بیان کر رہے تھے قرآن شریف کی روشنی میں۔ تو وہاں پر ایک شخص آ گیا، وہابی خیالات کا تھا۔ اس نے کہا کہ یہ تو تم کفر بتا رہے ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ قرآن میں ہے۔ تو اس نے کہا نکال کے دکھاؤ۔ تو ندیم بھائی نے قرآن شریف سے وہ آیت اس کو نکال کے دکھا دی۔ معلوم اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ مجھے تو قرآن سے بھی شرک کی بو آ رہی ہے۔ تو ایسے لوگ ہیں، حقیقت کو تسلیم نہیں کرتے۔ خاص طور پر اگر حقیقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہو تو لوگوں کے اندر اتنی نفرت ہے کہ حضور کی تعریف قرآن مجید بھی بیان کرے نا تو تسلیم نہیں کرتے۔ میرا جو بچپن گزرا پاکستان میں، کراچی میں، تو میرے جو مسائل تھے، جو میری جو پرابلمز تھیں ایک مسلمان ہونے کے ناطے، وہ یہ تھیں کہ ہمارے محلے میں 2 مسجدیں تھیں۔ ایک جو ہے بریلویوں کی تھی، وہاں درود و سلام جو ہے پڑھا جاتا تھا بکثرت، اور دوسری وہابیوں کی تھی۔ اور وہابی کہتے تھے کہ یہ جو درود و سلام پڑھنے والے ہیں یہ سارے کے سارے جو ہے بدعتی ہیں اور مشرک ہیں، یہ سلام پڑھنا گناہ ہے۔ تو میں نے بریلویوں کو جا کے کہا، بہت پرانی بات ہے یہ، جب میں یعنی 16-17 سال کا تھا، اس وقت کی بات۔ تو مسجد کے جو امام تھے ان کو میں نے کہا کہ بھئی یہ تم درود و سلام کیوں پڑھتے ہو جب یہ غلط ہے؟ تو اس نے کہا کہ غلط تو نہیں ہے، یہ تو اللہ کا حکم ہے۔ میں نے کہا دکھاؤ۔ اس نے جو ہے قرآن کھول کے مجھے دکھا دیا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اب جب وہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تو مجھے غصہ آ گیا کہ وہ دیکھو جھوٹا الزام لگا رہے تھے۔ پھر میں ان کے پاس گیا کہ یہ تو قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ درود و سلام پڑھو، اللہ بھی پڑھتا ہے، ملائکہ بھی پڑھتے ہیں، اور ہم کو بھی حکم دیا گیا ہے۔ تو اس کا جواب ان کے پاس نہیں۔ تو بچپن جو گزرا انہی چکروں میں گزرا کہ سلام پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نور سمجھنا چاہیے یا بشر سمجھنا چاہیے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مدد مانگنی چاہیے یا نہیں مانگنی چاہیے؟ یہ کہتے تھے کہ مانگو، وہ کہتے تھے کہ صرف اللہ سے مانگو۔ انہی چکروں میں پریشان حال ہو، اتنا ذہن پریشان ہو گیا کہ میں نے نماز پڑھنا چھوڑ دی۔ بچپن سے 5 وقت کی نمازیں پڑھتا آ رہا تھا میں، بچپن سے پورے محلے کے لوگوں کو اٹھاتا تھا میں، بچوں کو، سب کو اپنے محلے میں، ہاں سب کو صبح صبح اٹھا کے چلو بھائی نماز کو چلتے، پوری ٹیم بنا کے فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں، پوری ٹیم بنا کے ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ اور پھر جب ذہن خراب ہو گیا کہ یہ کہہ رہا ہے دیوبندی، یہ کہہ رہا ہے بریلوی، یہ کہہ رہا ہے، تو ذہن بڑا متاثر ہوا ان باتوں سے، بدگمان ہو گیا۔ پھر وہ نمازیں بھی چھوڑ دی، دین سے بالکل دلچسپی ختم ہو گئی کہ کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ سچ کیا ہے۔ اب دین سے بالکل کٹ گئے، کوئی نماز نہیں، کوئی اللہ رسول کی کوئی بات نہیں، کچھ نہیں۔
اب کالج جا رہے ہیں اور بس کرکٹ کھیل رہے ہیں، تھوڑا ہیرو بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اتنے میں کیا ہوا، کالج کی لائبریری میں بیٹھے ہوئے اور دیکھا کہ میرے دو دوست بحث کر رہے ہیں روحانیت پر۔ ایک کا نام تھا اختر علی انصاری، اور جو دوسرا دوست تھا اس کا نام تھا غلام احمد نقشبند۔ اب اختر علی انصاری اس کو کنونس کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ تم میرے مرشد کے پاس چلو، اور 2 گھنٹے بیت گئے، وہ بیچارہ کوشش کرتا رہا لیکن وہ کنونس نہیں ہو پایا۔ میں یہ بیٹھ کے جو ہے دیکھتا رہا، میں نے محسوس کیا کہ اختر علی انصاری جو ہے وہ بڑے ہی منت و سماجت کر رہا ہے کہ یار ایک دفعہ تو چلو۔ تو مجھے خیال یہ آیا کہ یہ دیکھو یہ جا نہیں رہا ہے، تو میں نے اس کو یہ کہا کہ یار میں چلا جاتا ہوں، اس کا دل رکھنے کے لیے کہہ دیا کہ میں چلا جاتا ہوں، تو وہ خوش ہو گیا۔ لیکن میں نے اس کو یہ کہا کہ دیکھو بھائی، میں بہت مولویوں کے پاس گیا ہوں، اگر میں وہاں جانے سے گمراہ ہو گیا تو میری گمراہی کا ذمہ دار تو ہوگا، صاف صاف بول دیا۔ میں یعنی بدگمان ہو گیا تھا نا، پتہ نہیں تھا کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے، یہ کچھ کہہ رہے ہیں وہ کچھ کہہ رہے ہیں۔ اب کہہ دیا اس کو کہ ٹھیک ہے بھائی، تم جو ہے میرے گھر آ جانا، پھر چلیں گے۔ اب جب میں گھر چلا گیا کالج سے، میں سوچنے لگا بھائی یار میں تو اب ایسے ہی کہہ دیا اس کو۔ تو ہمارے محلے میں ایک سنیما تھا، نایاب سنیما، ناظم آباد میں وہاں چلا گیا کہ میں فلم دیکھ لیتا ہوں، گھر سے آ کے واپس چلا جائے گا۔ اب وہ میں تو فلم دیکھ رہا تھا سنیما میں بیٹھ کے، وہ سنیما میں آ گیا، میں اس کو دیکھ کے ڈر گیا بولا تو یہاں کیوں آ گیا؟ اس نے کہا کہ چلنا ہے اب، تو میں نے کہا کہ چلو چلے گا۔ اب میں جا کے وہاں بیٹھ گیا سرکار کی بارگاہ میں، ایک چھوٹا سا گھر کا چھوٹا سا صحن، جہاں بمشکل 20-25 آدمی آ جائیں تو ایسا لگے کہ پورا بھرا ہوا ہے۔ اب وہاں سرکار فرش پر ہی جانماز بچھا ہوا ہے، اس کے اوپر تشریف فرما ہے، اور بڑے ہی نرم اور دھیمے لہجے میں سرکار گفتگو فرما رہے کہ دل کی اہمیت کیا ہے، دل اللہ اللہ کیسے کرتا ہے، اور یہ باتیں دل میں اترنا شروع ہو گئیں۔ اس وقت یہ تھا کہ سرکار لوگوں کو ذکر دیتے تھے، باقی قطار لگی ہوتی تھی پیچھے، اور بھی بہت سے لوگ ہوتے تھے ذکر لینے والے، لیکن لوگوں کو جی نہیں چاہتا تھا کہ وہاں سے اٹھیں، تو 2-4 آدمی کھڑے ہوتے تھے، جیسے ندیم بھائی کے بڑے بھائی تھے سعید بھائی، وہ اور ایک اور تھے ارشاد بھائی، یہ کھڑے ہو، تو یہ لوگوں کو کہہ رہے چلو بھائی جنہوں نے ذکر لے لیا ہٹ اٹھتے جاؤ۔ تو مجھے بھی آگے تھوڑا کر کے بٹھا دیا، تو سرکار نے فرمایا آنکھیں بند کرو، چلو میرے ساتھ پڑھو، اللہ 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 اللہ۔ دل کی دھڑکنیں بہت تیز ہو گئیں، اور ایک عجیب و غریب خوشی محسوس ہوئی، ایک عجیب و غریب خوشی محسوس ہوئی۔ اب سرکار جب مجھے ذکر دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اللہ 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 پڑھو، تو میں دیکھ رہا ہوں کہ سرکار کے برابر میں ایک اور بھی سرکار کھڑے ہوئے ہیں، تو میں اسی وقت سرکار کو کہتا ہوں کہ آپ مجھے ذکر دے رہے ہیں، اور آپ جیسے ہی ایک اور کھڑے ہوئے ہیں، وہ کون ہے؟ تو سرکار مسکرائے، سرکار نے فرمایا کہ تم نے ذکر لے لیا ہے، تمہیں خود ہی پتہ چل جائے گا کون ہے۔ بڑی خوشی ہوئی، بڑا اچھا لگا، وہ جو ریزنمنٹ تھا وہ چلا گیا۔ جہاں پر سرکار نے کا آستانہ تھا ہاں علاقے میں، وہاں سے ہمارا گھر جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ 0.5 کلومیٹر ہوگا، زیادہ دور نہیں تھا۔ تو پیدل ہی میں چلا گیا گھر کی طرف، پان کھاتا تھا،
تو میں نے پان کی دکان پہ کھڑے ہو کے پان بنوایا، اچھا قوام لگاؤ، یہ ڈالو وہ ڈالو، خوب مست پان بنوا کے، اب وہ پان منہ میں ڈالا، چبا چبا کے جا رہے ہیں آہستہ آہستہ، اور چلتے چلتے کیا ہوا، زور زور سے اللہ کی آوازیں آنے لگی، اللہ اللہ۔ پہلے تو میں نے غور نہیں کیا، میں نے کہا کتنا نیک ہو گیا ہوں میں، چل رہا ہوں اور اللہ کر رہا ہوں۔ اچانک مجھے خیال آیا کہ ابے نہیں، میرے منہ میں تو پان ہے، یہ اللہ کون کر رہا ہے؟ اب جب میرا یہ خیال گیا اس طرف تو میں ادھر ادھر دیکھنے لگا، یہاں بھی کوئی نہیں ہے، یہاں بھی کوئی نہیں ہے، اللہ کی آوازیں آ رہی۔ پان تھوک دیا میں نے، پان تھوک دیا، اب دیکھیں کیا ہوتا ہے، پان تھوک دیا، اللہ کی آوازیں پھر بھی آئی۔ پھر میں نے اپنی زبان کو پکڑ لیا یوں کر کے، لیکن اللہ کی آوازیں پھر آ رہی تھی۔ تو پھر جو ہے وہ مجھے سرکار کی جو گفتگو تھی وہ یاد آئی کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دل ہم نے دیکھا ہے گوشت کا لوتھڑا ہے، یہ اللہ اللہ کیسے کرے گا؟ تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ درویش کا خیال ہے، یہ اللہ اللہ کیسے کرے گا؟ تو سرکار فرماتے ہیں کہ یہ زبان بھی تو ایک گوشت کا لوتھڑا ہے نا، یہ اللہ اللہ کیسے کرتی ہے؟ وہ دو پسلیوں کے بیچ میں، یہ دو جبڑوں کے بیچ میں، اس زبان کو گوشت کے لوتھڑے کو بلوانے کے لیے سینے کے سینٹر میں ایک مخلوق ہے لطیفہ اخفا، وہ اس کو اللہ اللہ کراتی ہے۔ اگر وہ مخلوق کسی کی خراب ہو جائے، زبان ٹھیک ہونے کے باوجود تم بول نہیں سکتے۔ اسی طرح یہ جو دل گوشت کا لوتھڑا ہے نا، اس کو بلانے کے لیے بھی ایک مخلوق ہے جس کو لطیفہ قلب کہتے ہیں۔ جب وہ مخلوق بیدار ہو جائے تو یہ خود بھی اللہ اللہ کرنا شروع کر دیتی۔ یہ ساری باتیں گونج رہی ہیں اور قلب جو ہے وہ اچھل اچھل کے جاری ہو گئے۔ اس کے بعد جو ہے پھر میں نے دوبارہ مسجد میں جانا شروع کر دیا۔ اچھا، مسجد میں بھی جانا شروع کر دیا، اور اس کے بعد میں نے قرآن شریف پڑھنا بھی شروع کر دیا۔ جو سرکار کی بات میں سنوں اس کو میں جا کے قرآن میں ڈھونڈوں، 5 6 گھنٹے لگ جاتے۔ میں اللہ کی عزت کی قسم کھاتا ہوں، جتنی باتیں سرکار سے میں سنتا نا، گھر جا کے قرآن میں ڈھونڈتا، اس وقت تک ڈھونڈتا رہتا جب تک مل نہ جاتی۔ ایک ایک لفظ، ایک ایک نقطہ قرآن میں ڈھونڈ لیا، ایک ایک نقطہ۔ اب اس کے بعد جو ہے میں تو، وہ گانا ہے نا، ریشمہ جوان ہو گئی تیر کمان ہو گئی، تو میں تو تیر کمان ہو گیا تھا۔ اب جب میں جاتا مسجد میں، اب میں ان کو آڑے ہاتھوں لیتا، مولویوں کو، دیکھو جی تم نے کہا کہ یہ بدعت ہے، یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ تم نے کہا کہ یہ کفر ہے، وہ قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ تو میں اپنے محلے کی جو وہابیوں کی مسجد تھی اس میں گیا، اور جا کے میں نے مولانا صاحب کو کہا کہ قرآن شریف میں لکھا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ نبی پاک پر درود و سلام پڑھتا ہے، ملائکہ بھی پڑھتے ہیں۔ پھر مومنوں کو حکم دیا تم بھی پڑھو۔ اب مولانا صاحب آپ مومن ہیں یا نہیں ہیں؟ کہتا ہے الحمدللہ مومن۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، تمہیں ابھی اس کا مطلب پتہ نہیں ہے۔ بحث و مباحثہ کیا اس، میری سمجھ میں ایک بات آ گئی۔ میں نے کہا استاد ابھی میں اکیلا ہوں، ابھی میں اور لوگوں کو یہ کہانی سناتا ہوں۔ پھر میں سارے یاروں دوستوں کو میں نے کہا، جب میں تمہیں اٹھاتا تھا فجر کی نماز کے لیے، اب آ جاؤ استاد، ذکر دلانا ہے۔ ذکر دلانا شروع کیا، 1 2 3، میرے محلے میں 350 400 لڑکے ہو گئے ذاکر قلبی۔ دن رات لگا رہتا میں، ادھر جاؤ ادھر جاؤ، اس کو بتا اس کو بتا، 350 400۔ اب جب 350 400 ہو گئے، میں ہلکا ذکر، سارے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ذکر کی محفل ختم کر کے مسجد میں، اور پھر مسجدوں پر دھاوا بول دیتے، آ جاؤ وہی سب۔ پھر وہابیوں کی مسجد میں گئے جا کے، اب وہ 250 300 آدمی ساتھ ہیں، چلو بھائی مائک نکالو، پڑھو صلاۃ و سلام، دیکھی جائے گی۔ مسجدوں میں پڑھے، اب وہ بیچارہ مولوی بیٹھا ہوا، یعنی ایک ادھم مچا دیا۔ مولانا صاحب جو ہے وہ کہنے لگے جی ہمارے خطیب صاحب آ گئے، ان سے بات کرو۔
آ جاؤ خطیب صاحب آ گئے, خطیب کو ہلنے نہیں دیا, نہیں, قسم خدا کی وہابی دیوبندی خطیب کو مجبور کیا, نکالو مائک, اور اس کو کہا پڑھو مصطفیٰ جان رحمت, اللہ کی عزت کی قسم. وہابی مولوی جو کہتا ہے یہ بدعت ہے, وہ دیکھ رہا ہے 350-400 لڑکے کھڑے ہوئے ہیں, ہاں جی میں نے کب منع کیا, پڑھتا ہوں ابھی مصطفیٰ جان رحمت. وہاں سے پھر حوصلہ بڑھتا گیا گفتگو کرنے کی بھی. تو میں پھر مولویوں سے اتنی میں نے بحث کی ہے, وہاں سے شروع ہوا, اتنی بحث کی ہے کہ مجھے اب اندازہ ہو گیا کہ اب یہ کہاں سے آئیں گے. اس لیے اب محفل میں کوئی آ جاتا ہے مولوی تو پہلے تو آتا ہے بڑا غراتا ہوا, 2-4 جملے سننے کے بعد کہتے ہیں بیٹھ جاتا. حق ہے یہ تعلیم, اور ثبوت کیا ہے کہ سرکار گوہر شاہی نے ایسی کوئی بات نہیں کی جو قرآن میں نہیں ہے, صرف قرآن. لوگ کہتے ہیں حدیث کی بات کیوں نہیں کر رہے, پہلے قرآن سے تو فارغ ہو جائیں. جب سب کچھ قرآن میں موجود ہے, حدیثیں ہم پڑھتے ہیں, لیکن آپ کو مطمئن کرنے کے لیے قرآن ضروری ہے. اور لباس وغیرہ جان بوجھ کر کے نہیں پہنتا, لوگوں کو پیغام دے رہا ہوں, یہ مسلمانی نہیں ہے. دل کا منور ہونا یہ ہے اسلام. کردار ہونا ضروری ہے, کردار ہونا ضروری ہے. داڑھی رکھنا کوئی بڑی بات تھوڑی ہے, رکھ لیں, ابھی چھوڑ دیں, 1 ہفتے بعد بڑھی جائے گی, یہ بڑا مسئلہ نہیں ہے. لیکن میں چاہتا نہیں کہ میری گفتگو سننے کے لیے لوگ میری داڑھی اور کپڑے دیکھ کے آئیں. میں چاہتا ہوں کہ مجھے سننے کے لیے لوگ آئیں حقیقت کی وجہ سے کہ حق کیا ہے, اور حق کی وجہ سے اس کو برداشت کر لیں کہ ہاں ٹھیک ہے یار, نہیں ہے داڑھی, کپڑے بھی اسلام والے نہیں ہیں, لیکن بات تو صحیح کہہ رہا ہے. میں یہ نہیں چاہتا کہ لوگ میرے کپڑے دیکھ کر کے آئیں اور ان کی نیت میں فطور واقع ہو. مسجد میں انسان جائے تو اللہ کی عبادت کے لیے جائے, کسی اور مقصد کے لیے نہ جائے. اسی طرح اللہ کی بات سننے کے لیے آئے تو کپڑے دیکھ کے نہ آئے, اللہ کی وجہ سے آئے. TV, bringing light, love, and peace in your life.